چاہیے، بعض چادر کا اوڑھنے کا کہتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، پردہ جو ہے وہ صرف اور صرف آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا کہ مختلف کلچرز اور اسلامک ممالک کے جو کلچرز ہیں ان میں کون سا پردہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں جی دیٹ از دا رائٹ وے. اسلام میں جو پردہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، آیات آپ کو پڑھ کے سنائی. اب ایک آیت ہے جس میں یہ ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی جو چادریں ہیں اس کو ڈال لیا کریں، سرکا لیا کریں اپنے چہروں پر. ابھی ادنا کا لفظ ہے قرآن میں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی جو چادریں ہیں ان کو ڈھلکا لیں، سرکا لیں، ڈال لیں اپنے اوپر. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اب یہ پردے کی حکمت بیان کی گئی ہے، پردے کا مقصد بیان کیا گیا ہے، کیونکہ جس دور میں اسلام نے پردے کے احکامات دیے تھے اس وقت عورتیں دو حصوں میں تقسیم تھیں، باندیاں تھیں اور آزاد عورتیں تھیں. تو باندی جو تھی وہ گھر کے کام کاج کے لیے اندر باہر آنا جانا ان کا کثرت سے تھا، اس لیے ان کو اسلام نے پردے کی زیادہ پابندیوں میں نہیں مقید کیا. اور جو آزاد عورتیں تھیں ان کے لیے ان سے پردے کے احکامات تھوڑے سے مختلف ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر گھروں میں بیٹھا کرتی تھیں. تو اب اس میں قرآن نے جو آزاد عورتیں تھیں اس زمانے میں انہیں کہا کہ جب آپ باہر نکلیں تو آپ اپنی جو چادر ہے اسے ڈھلکا لیا کریں اپنے چہرے پر. یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ پہچان لیا جائے اور تمہیں ایذا نہ دی جائے. یعنی یہاں پر پردے کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ اس سوسائٹی میں جو باندیاں تھیں ان کے ساتھ وہاں باہر بیٹھے ہوئے بازاروں میں گلیوں میں لوگ ان سے بات بھی کر لیتے تھے، ان سے مذاق بھی کر لیتے تھے، کوئی ہنسی بھی کر لیتے تھے. تو پردے کا حکم اس لیے نہ آیا کہ آپ باہر نکلتے ہوئے اپنی عورتوں سے کہیں، جو آزاد عورتیں وہ تھوڑا سا اپنے چہرے پر پردے کو ڈھلکا لیں تاکہ یہ پہچانی جائیں کہ یہ باندیاں نہیں ہیں. خدا نہ خواستہ تمہاری عورت سے کوئی بندہ وہاں مذاق کر لے یا کوئی گفتگو کر لے یا کوئی ایسی جس طرح ہوتا ہے آزاد باندی عورتوں کے ساتھ، تو اس سے ایک معاشرے میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے، معاشرے میں لڑائی جنم لے سکتی ہے، معاشرے میں اضطراب پیدا ہو سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ جو صنف ہے عورتوں کی، آزاد عورتوں کی، یہ اپنے چہروں کو ڈھلکا کر اپنی اوڑھنیوں کو یہ بتائیں کہ ہم آزاد عورتیں ہیں، باندیاں نہیں ہیں. اب یہاں پر چہرے پر جو ڈھلکانے کی بات ہے، سرکانے کی بات ہے، اس کو دو رائے ہیں. ایک رائے یہ کہ چہروں پر اتنا ڈھلکا دیا جائے پردے کو، چادروں کو، کہ صرف ایک آنکھ باقی رہ جائے دیکھنے کے لیے. اب یہ بھی ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ ڈھلکانے کا مطلب یہ کہ چادروں کو اپنے جو ابرو ہیں اس پر لا کے وہ باندھ دیں. یہ ڈھلکانے کا مطلب ہے. اب اس پر علماء کرام نے ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ اب جب دو رائے آ جائیں تو کوشش کی جائے کہ ان میں سے کسی رائے کو ریجیکٹ نہ کیا جائے، ان میں توافق پیدا کر لیا جائے کہ ایسی صورت پیدا کر لی جائے کہ دونوں پر عمل ہو جائے. تو پھر علماء کرام نے یہاں لکھا ہے کہ وہ جو حکم ہے نا کہ ڈھلکا لو اور پورے چہرے کو چھپا لو یہاں تک کہ صرف ایک آنکھ نظر آئے، یہ خاصیت اور خصوصیت ہے امہات المومنین کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، آپ کی بیگمات تھیں، مومنوں کی مائیں تھیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس طریقے سے پردہ کریں. باقی جو عام مسلمانوں کی عورتیں ہیں ان کے لیے وہ جو ڈھلکانے کا حکم ہے کہ آپ اپنے پردے کو ڈھال لیں اور کھینچ کے نیچے تک لے آئیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ابرو تک لا کے باندھ لیں. اب یہ مطلب ہے. رہی بات کہ مسلم ممالک میں، اب سعودی عرب میں پورے چہرے کا پردہ ہے. اب سعودیہ سے آئیں، اردن میں، مصر میں، سیریا میں، ایران میں، عراق میں، ایون ترکیہ میں، وہاں علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ عورت کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کا جو پردہ ہے وہ فرض نہیں. وہاں پر تمام جو مستورات اسلام ہیں وہ اسی طریقے سے ایک عبا پہنتی ہیں اور اوپر سے انہوں نے ایک چادر باندھی ہوتی ہے جس سے ان کے بال بھی چھپ جاتے ہیں اور اس کو سینے پر ڈال لیتی ہیں اور اس طرح وہ گھروں سے نکلتی ہیں.
وہ ڈسپینسریوں میں بھی کام کرتی ہیں، محکمہ تعلیم میں بھی کام کر رہی ہیں، وہ ایئر لائنز میں بھی کام کر رہی ہیں، وہ ہسپتالوں میں بھی کام کر رہی ہیں، وہ اسمبلی میں بھی قانون سازی کا کام کر رہی ہیں، وہ باقی جو معاملات جو ایک عورت کے لیے مناسب ہوتے ہیں ان میں اس میں اپنی شراکت، اپنی جدوجہد وہ کر رہی ہیں، وہاں ان کو اس بات کا تحفظ ہے۔ اب رہی بات ثقافت کی، اسلام کو آپ کو ثقافت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسلام تو نظریات کا نام ہے، اسلام کو ایک نظریے کے طور پر سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور پیش کرنا چاہیے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت مرد سے مختلف ہے اور اس کو اپنے چہرے کا پردہ اور ہاتھوں کا اور پاؤں کا پردہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے۔ اب اس کو کس طرح اپنے آپ کو چھپانا ہے قرآن کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے لیے کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ قرآن نے کوئی خاص شیپ نہیں مقرر کی کہ یہ پردہ کا جو حکم ہے اسی شکل میں ہی پورا ہو سکتا ہے، ایسا قرآن نے نہیں کہا۔ قرآن جو ہے وہ اصولیات پر بات کرتا ہے، قرآن جو ہے وہ قوانین پر بات کرتا ہے، اور اس کو موجودہ ممالک کی ثقافت، ان کے جغرافیائی حالات، ان کے موسمی حالات اور ان سارے معاملات کو وہ ان کی رائے پر چھوڑتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے اور وہ اس حد تک پردہ فرض ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج کے اس دور کے حوالے سے یہ بات کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں، اس گلوبل ولیج کے حوالے سے ہم بات جب کرتے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ عورت کی ترقی کی راہ میں بالکل رکاوٹ نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پردہ ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو اور آپ ہم سے پوچھنا چاہیں تو اس پروگرام میں آپ بالکل ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا پتہ بڑا آسان سا ہے، انچارج پروگرام اسلام اور انسان، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، 21 محمود غزنوی روڈ، لاہور۔ اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو اس کے لیے info شفاعت رسول یعنی INFOSHAFAATRASOOL info شفاعت رسول @yahoo.com، یہ ہمارا بڑا آسان سا ایڈریس ہے، ای میل ایڈریس اور ہمارا خط کا پتہ۔ آپ ہمیں ضرور خط لکھیے گا، اور علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور اس بڑے سینسٹیو ایشو پر، اس بڑی سینسٹیو بات پر آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ تھینک یو ویری مچ، اور آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اور ہم آپ کو اپنی دعاؤں سے کبھی نہیں بھولتے۔ اللہ حافظ۔